ویلکم بیک ویورز. تو آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اسٹار ٹریک سیریل کا دوسرا پارٹ. اس فلم کے ٹوٹل 3 پارٹ ابھی تک بن چکے ہیں اور اس فلم کے تمام پارٹس کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں. تو ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں پن کر دیا گیا ہے. فلم کی شروعات میں ہم جیمس اور مکائی کو دیکھتے ہیں جو نبوئے نامی ایک پلانٹ کے لوگوں سے بچ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگوں کا پلانٹ لاوا پھٹنے سے تباہ ہونے والا تھا اور جیمس کی ٹیم ان لوگوں کو بچانے گئی تھی، مگر وہ جیمس کے لوگوں کو دشمن سمجھ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور آخر میں اسپوک اس پلانٹ پر اترتا ہے تاکہ وہ اسے کوڈ ویژن سے ٹھنڈا کر سکے اور جیمس اور مکائی اپنے پلانٹ پر واپس آ جاتے ہیں. لیکن اسپوک وہیں پھنس جاتا ہے اور جیمس اس کو بچانے کے لیے سب رولز کو توڑ کر شپ کو پانی سے باہر نکال لاتا ہے اور اسپوک کو ٹیلی پورٹ کر کے بچا لیتا ہے اور وہ لاوا بھی پوری طرح سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس طرح جیمس کا کرو ممبر نبوئے پلانٹ کے لوگوں کو بچا لیتے ہیں اور پھر وہ سب واپس اپنے پلانٹ پر آ جاتے ہیں. لیکن جیمس اور اسپوک کا کمانڈر آفیسر کرسٹوفر پائک شپ کے رول توڑنے پر جیمس کو اپنی پوسٹ سے ہٹا دیتا ہے اور اسپوک کا ٹرانسفر دوسری شپ پر کر دیتا ہے. اس کے بعد ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کی بیٹی کینسر سے مر رہی تھی اور تبھی اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو ٹھیک کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا. وہ اسے اپنا خون دیتا ہے اور وہ اسے اپنی بیٹی میں انجیکٹ کر دیتا ہے، جس کے بعد اس کی بیٹی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ اسٹار ٹریک کے ہیڈ کوارٹر میں جاتا ہے اور اپنے وعدے کے مطابق وہاں ایک بہت بڑا بلاسٹ کر دیتا ہے جس میں اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں. اس کے بعد وہاں پر ایک ایمرجنسی میٹنگ بلائی جاتی ہے اور وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ بلاسٹ ہیریسن نامی ایک آدمی نے کروایا ہے. وہ کون تھا اور اس نے آخر ایسا کیوں کیا، یہ سب باتیں جب وہ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں اچانک وہی آدمی اس ایمرجنسی روم پر حملہ کر دیتا ہے. تو جیمس اس کے جہاز کو ڈیمیج کر دیتا ہے لیکن وہ آدمی ٹیلی پورٹ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے. لیکن اس حملے میں اسٹار ٹریک کے آفیسر کرسٹوفر کی موت ہو جاتی ہے جس پر جیمس کو بہت دکھ ہوتا ہے. اس کے بعد جیمس اور اسپوک کو پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی ٹیلی پورٹ ہو کر کرونونس نامی پلانٹ پر چلا گیا ہے اور وہاں پر جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ اس پلانٹ کے لوگوں سے ان کی دشمنی چل رہی تھی اور وہاں پر ان پر حملہ کرنے سے جنگ چھڑ سکتی تھی. لیکن جیمس اپنے کمانڈر کو سمجھاتا ہے کہ وہ ان سے بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کر سکتا ہے. اس پر کمانڈر اس کورس کی پوسٹ واپس دے دیتا ہے اور ساتھ میں اسے ایک نئے ویپن تک رسائی بھی دیتا ہے. لیکن سکوٹی اس ویپن کو لے جانے کے حق میں نہیں تھا کیونکہ وہ ویپن بہت خطرناک تھا، جس کو لے کر سکوٹی اپنی پوسٹ سے ریزائن دے دیتا ہے. خیر اب جیمس اپنے قریبی دوستوں کو لے کر کرونونس پلانٹ پر جاتا ہے جہاں یورا وہاں کے لیڈر سے بات چیت کرتی ہے اور ہیریسن کو ان کے حوالے کرنے کا کہتی ہے. لیکن وہاں کے لیڈر یورا کو مارنے کے لیے اسے گردن سے پکڑ لیتا ہے. تبھی ان کے ساتھ جیمس اور اس کی ٹیم کی گولہ باری شروع ہو جاتی ہے اور تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی وہاں آ کر کرونونس پلانٹ کے آدمیوں کو چند ہی منٹوں میں مار دیتا ہے اور خود کو جیمس کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے اور جیمس اس کو لے کر اپنے شپ پر واپس آ جاتے ہیں. لیکن شپ کسی خرابی کی وجہ سے سٹارٹ نہیں ہو پاتی تو وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اور اگر انہوں نے اس کی بات نہیں مانی تو ان کا سارا کرو ممبر مارا جائے گا. وہ کہتا ہے کہ تمہیں ان ٹورپیڈوز کو کھولنا ہوگا. وہ انہیں اس کی لوکیشن دیتا ہے جس کے بعد جیمس اپنے ایک کرو کو اس لوکیشن پر بھیجتا ہے اور وہ وہاں پر اس ٹورپیڈوز کو کھولتے ہیں جس میں انہیں ایک انسان ملتا ہے جو کہ 300 سال پرانا تھا. تبھی وہ آدمی کہتا ہے کہ ہر ٹورپیڈوز میں ایک آدمی ہے اور اس کا نام ہیریسن نہیں خان ہے اور وہ سبھی دراصل جینیٹک موڈیفائڈ ہیومن ہیں اور انسانوں نے ہی انہیں بنایا تھا، لیکن بعد میں انسانوں نے ہمیں باغی بنا کر کرائیو چیمبر میں سلا دیا اور 1 سال پہلے مجھے مارکس نے جگا کر مجھ سے خطرناک ہتھیار بنوائے اور اس نے مجھے وہی ٹورپیڈوز جو میں نے بنائے تھے انہیں ٹیسٹ کرنے مجھے یہاں بھیجا ہے. اور تبھی وہاں ایک شپ آ جاتی ہے جس میں مارکس تھا اور وہ جیمس کو خان کو اس کے حوالے کرنے کو کہتا ہے. لیکن جیمس اپنی شپ کو زمین پر بھگانے کی کوشش کرتا ہے جس پر مارکس ان کی شپ پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے جس میں جیمس کے کافی لوگ مارے جاتے ہیں. تو مارکس کی بیٹی کیرل اس حملے کو روکنے کی ریکویسٹ کرتی ہے لیکن مارکس اسے ٹیلی پورٹ کر لیتا ہے اور اب مارکس جیمس کی شپ کو تباہ کرنے کا آرڈر دے دیتا ہے. لیکن تبھی سکوٹی مارکس کی شپ میں خرابی کر دیتا ہے جس کے بعد جیمس خان کو لے کر مارکس کی شپ پر چلا جاتا ہے. دوسری طرف سپوک کو اس کا اولڈر ورژن بتاتا ہے کہ خان پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر اسے ضرورت پڑی تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا. دوسری طرف خان اس شپ پر پہنچ کر مارکس کو مار کر جیمس اور سکوٹی کو بھی بندی بنا لیتا ہے اور سپوک سے کہتا ہے کہ وہ کرائیو چیمبر میں سوئے اس کے کرو ممبر کو اس کی شپ میں ٹیلی پورٹ کر دے ورنہ وہ ان سب کو مار دے گا. تو سپوک اس کے سارے کرو ممبر کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اور وعدے کے مطابق خان جیمس اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دیتا ہے. لیکن خان اب ان سب کو ایک ساتھ مارنے کے لیے ان کی شپ پر حملہ کر دیتا ہے جس سے پورا شپ ڈیمیج ہو کر زمین کی طرف گرنے لگتا ہے. تو جیمس شپ کے ری ایکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے ریڈیشن میں جاتا ہے جہاں وہ ری ایکٹر کو ریسٹارٹ کرتا ہے، لیکن ریڈیشن میں جانے سے جیمس کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے. سپوک اسے اندر لانا چاہتا تھا مگر جیمس اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے
کیونکہ اسپوک نے دروازہ کھولا تو پوری شپ میں ریڈیشن پھیل سکتا تھا جس سے سارے کرو ممبر کی موت ہو سکتی تھی۔ اب اسپوک جیمز کا بدلہ لینے کے لیے خان کی طرف بھاگتا ہے اور اب اسپوک خان کو پکڑ کر پیٹنے لگتا ہے، تو تبھی اروڑا سے کہتی ہے کہ ہمیں خان کے بلڈ سے جیمز کو بچا سکتے ہیں، اور اس کے کچھ دیر بعد ہم جیمز کو دیکھتے ہیں جو اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ جیمز ان سب کو شکریہ کرتا ہے اور اس طرح خان کو دوبارہ سلیپنگ چیمبر میں گہری نیند میں سلا دیتے ہیں، اور اب 1 سال بعد جیمز ان سبھی لوگوں کے لیے گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے جو لوگ شپ کے حملے میں مارے گئے تھے، اور آخر میں وہ سب ایک اور مشن پر روانہ ہو جاتے ہیں اور کسی نئے پلینٹ کی کھوج کے لیے جاتے ہیں۔